آئی جی صاحب سے لے کے تمام میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ دار افسران ہیں انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. لوگوں کو پکڑا جاتا ہے, اس ایس آئی ٹی کے آفس میں لے جایا جاتا ہے, ڈیل ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کی جیب میں کچھ ڈال کے اس کو پرچہ کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہ ہمارے ہاں جی بی میں پولیس میں کوئی تصور کر سکتا تھا؟ یہ لیٹر جمیل صاحب نے کو اسمبلی میں کل پیش کیا ہے, وہ پبلک کرے. اگر وہ صحیح ہے اور پروف ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اب میں حیران اس بات پہ ہوں, ہمارے جو صوبائی صدر ہے پیپلز پارٹی کا, میں اس پہ حیران ہوں. او بھائی آپ آئے نا پبلکلی بات کریں اس موضوع پہ, بیٹھے کسی فورم میں, اس کو بھی بلائیں مجھے بھی بلائیں. آپ کے پاس 8 مہینے تھے اور وہ جو موصوف کہہ رہے تھے سی ایم صاحب بڑا اچھا آدمی ہے, یہ اچھا کرتا ہے, اس لیے کہ آگے بھی اس کو 2-4 مہینے کچھ نہ کچھ فائدے لینے. لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں آئی جی صاحب سے کہ یادگار کے وقوع کے اصل ملزمان کہاں ہیں؟ کس نے ان نوجوانوں کو شہید کیا وہاں پہ؟ کون ذمہ دار ہے؟ پورا سسٹم ملا ہوا تھا, کسی کو 30 کروڑ مانے, آئیں حلف کریں. یہ موجودہ چیف منسٹر صاحب آئیں حلف کریں کتنے کروڑ پہ آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپیل پہ نہیں جائیں گے. آپ جہاں ترقیاتی بجٹ بڑھوا سکتے ہیں جا کے وفاق سے, غیر ترقیاتی بجٹ اپنی مراد بڑھوا سکتے ہیں. تو یہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے ہمارے حساب سے آج یہ 40 ارب ہونا چاہیے. چیف کورٹ سے, سپریم اپیلیٹ کورٹ سے اس کا نوٹس لے, یہ نہ ہو کہ اگلے سال 40 لوگ کتوں کے کاٹنے سے مر جائیں. اتنے خون سستا ہو گیا گلگت بلتستان کے لوگوں کا. آج سے کچھ ہی دن پہلے اسی ساتھ شہید سیف الرحمن سٹی ہاسپٹل کے اندر ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا. اس ناخوشگوار واقعے میں یہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی ہاسپٹل کے اندر جا کے پولیس کے تعاقب, پولیس کسی مجرم کے تعاقب میں گئی ہو, اور گئی بھی ہو تو وہاں جا کے اس طرح کی صورتحال سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ فلسطین کے اندر غزہ میں یہ چیزیں ہوتی تھی, لیکن یہاں پہ بھی ایک واقعہ ہوا. اب اس وقوعے کے بعد ایک خاتون وہاں پہ جان بحق ہوئی, شہید ہوئی. اس کے بعد ایک جس کے اوپر الزام تھا مبینہ طور پر ایک نوجوان جس کے تعاقب میں پولیس گئی تھی, اور گو کہ ان کے ورثاء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ BBA اس کا ہو چکا تھا اور اس نے اگلے 2-3 دن بعد ویسے بھی کورٹ میں پیش ہونا تھا. اب جو ویڈیو فوٹیجز بتائی جا رہی ہیں, فیملی جو بتا رہی ہے, آپ کے سامنے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ تو جہاں سے جب بھاگا ہے, نکلا ہے تو وہ ٹھیک ٹھاک تھا, بعد میں اس کو باقاعدہ ٹارچر کر کے اس کو مار دیا گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس نوجوان کا کچھ دن ہاسپٹل میں رہنا, اس کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا. اب اس واقعے کے حوالے سے, چونکہ اس واقعے نے ہماری جی بی پولیس کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. جی بی کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں تھا, اور اس کو بڑا سیریس لینے کی ضرورت تھی. اور اس کے لیے آئی جی صاحب سے لے کے تمام میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ دار افسران ہیں انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. ہاسپٹل کے اندر جا کے آپ ایک خاتون کو بھی جو ہے وہ اس وقوعے کا جو ہے وہ شہید ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نوجوان, اس کی فیملی الزام لگا رہی ہے کہ اس کو بعد میں پولیس نے اپنی کسٹڈی میں مارا ہے. یہ گلگت بلتستان کی پولیس کی یہ ساکھ نہیں تھی. آج پبلک میں پولیس کی ساکھ بری طریقے سے مجروح ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں پے در پہ جو واقعات چوری کے, ڈکیتی کے اور شہر کے اندر بہت زیادہ پورے جی بی کے اندر بدقسمتی سے ہوئے. آج جس دن یکم محرم ہے, آج سے 2022 میں یکم محرم کا دن ہی تھا, یادگار میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا. اس میں 2 نوجوان دنیا سے چلے گئے, 13 زخمی ہو گئے, ایک پیرالائز ہوا. ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا ملزم کون ہے. یعنی آپ تنخواہیں بڑھانے کے لیے جلسے جلوس تو ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں آئی جی صاحب سے کہ یادگار کے وقوعے کے اصل ملزمان کہاں ہیں؟ کس نے ان نوجوانوں کو شہید کیا وہاں پہ؟ کون ذمہ دار ہے؟ اس کی آج تک رپورٹ سامنے نہیں آیا. اور ظلم در ظلم یہ ہوا کہ ادھر جو زخمی ہوئے تھے ان کا جو کمپنسیشن ہے, ابھی 3 دن پہلے ہم نے ہوم سیکرٹری صاحب کے ساتھ جا کے جھگڑا کیا, ابھی تک ان کو کمپنسیشن بھی پے نہیں ہوا. دن دہاڑے یہ واقعہ ہوا. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقوع ہے, یہ بڑا خطرناک واقعہ ہوا ہے. اس نے گلگت بلتستان کے ہر نوجوان کو اور ہر شہری کو, ہر سمجھدار آدمی کو
اپنے پولیس کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار کروایا ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ پولیس میں سٹل ایک چیز ہے کہ یونیفارم میں پولیس ہوگی، دو ادارے پولیس میں ہوتے ہیں جو یونیفارم میں نہیں ہوتے، ایک اسپیشل برانچ اور دوسرا CTD۔ ان کو الاؤ ہے کہ بغیر یونیفارم کے یہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نئی فورس جہاں پہ قائم کی گئی، اس کا SIT کہتے ہیں، SIT۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ SIT کیا پولیس رولز کے اندر اس کا کوئی وجود ہے؟ GIT کا تو پولیس مخصوص کیسز میں بناتی ہے، لیکن یہ SIT پرائیویٹ جگہ میں ایک دفتر بنانا اور ایک ہوٹل میں 2 کمرے لے کے وہاں دفتر بنانا، وہاں جس کو چاہے پکڑ کے وہاں لے کے جانا، اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے، اس میں صداقت ہے نہیں ہے ہم نہیں جانتے۔ شہر میں زبان زد عام ہے، لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، اس SIT کے آفس میں لے جایا جاتا ہے، ڈیل ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی جیب میں کچھ ڈال کے اس کو پرچہ کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاں GB میں پولیس میں کوئی تصور کر سکتا تھا کیسا کام ہو؟ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ IG صاحب آ کے وضاحت کریں، کیا SIT لیگلی پولیس رول کا حصہ ہے؟ کیا بغیر یونیفارم کے ان کو الاؤ کیا گیا ہے؟ کیا پرائیویٹ بلڈنگ کو اپنا جو ہے وہ تھانہ ڈکلیئر کرنے کے لیے انہوں نے کسی فورم سے اپروول لی ہے؟ تو یہ بڑے سیریس سوالات ہیں، لہٰذا ان سب کو جانچنے کے لیے ایک GIT کافی نہیں ہے، اور GIT بھی پولیس کی اپنی ہو تو لوگ اس پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں، میں اور آپ کر بھی لیں تو فیملی اعتماد نہیں کر رہی۔ لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے جو اس وقوعے میں صحیح غلط کا صحیح طور پہ تعین کرے، اور اس کے بعد اس پولیس کی ساکھ جو داؤ پہ لگی ہے وہ بچانے کے لیے اگر کسی کو قربان کرنا ہے تو کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو۔ ہماری پولیس نے بڑی جاندار طریقے سے گلگت بلتستان میں قوم کی خدمت کی ہے، اور ہر وقت انہوں نے جو ہے وہ صف اول میں رہے ہیں۔ ہم اپنے پولیس فورس کو ڈیمورلائز ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ آج ہر بندہ سوشل میڈیا سے لے کے ہر جگہ میں پولیس نفری اور ہماری پولیس ادارے کے حوالے سے منفی جو ہے وہ پیغامات مل رہے ہیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ لہذا پولیس کو اثر نو اپنی ساکھ بچانے کے لیے IG صاحب کی ذمہ داری ہے، وہ کسی افسر کو یا کسی ایک ملازم کو بچانے کی کوشش نہ کریں۔ جو ذمہ دار ہے، ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے۔ SSP ظہور صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، شہر کے صنعت سائل ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کی انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے یہ صحیح طرح پتہ ہونا چاہیے، اس کو خود بھی آگے بتانا چاہیے۔ یہ کوئی بھی قانون سے ماورا نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ جا کے آپ پولیس مقابلے میں بندے مار دیں، کسی کو اجازت نہیں ہے یونیفارم میں تگڑے ہو کے آپ جا کے جو ہے وہ پرائیویٹ تھانے قائم کریں۔ یہ کوئی سٹل ایریا ہے، یہ کوئی قبائلی علاقہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کسی آفیسر کے ذات کے خلاف نہیں ہو سکتے، اس پہ الزامات جو لگ رہے ہیں سب غلط ہوں، لیکن اس کے لیے کوئی کریڈیبل فورم ہونا چاہیے جو جہاں پہ جا کے اس کی تحقیق و تفتیش ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک افسوسناک واقعہ گزشتہ سال ہوا، اس میں آج اس بجٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کوئی ذکر اس میں نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ گزشتہ سال دنیا اس تاریخ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ 20 افراد کتوں کے کاٹنے پہ مارے گئے تھے۔ معلوم ہے نا آپ کو، آپ سب نے رپورٹ کیا نا جی، 20 یا 19 کے قریب فگر بتائی گئی جو کتوں کے کاٹنے پہ گلگت کے اندر جو ہے وہ گلگت بلتستان میں لوگ دنیا سے چلے گئے۔ آپ دیکھیں آج کے اس جدید دور میں آپ سوچ بھی سکتے ہیں، ہم نے اس کے بعد کئی پرپوزل سبمٹ کیے کہ کتوں کی افزائش کو روکنے کے لیے دنیا میں جو سیٹل طریقہ کار ہے، آپ کے وائلڈ لائف کا دنیا کا فنڈ ہے، آپ کی جو ہے WWF یہاں پہ کام کر رہی ہے، بہت سی آرگنائزیشنز ہیں، آپ ان کی جو نسل کو کم کرنے کے لیے نیچرل طریقہ کار اپنائیں۔ اور راتوں کو آپ دیکھیں گے جب زیادہ ہم آپ کے تھرو چیخیں گے، یہ گولیاں لے کے شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ گولیوں کا بجٹ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے جی، 200 گولیاں فائر کی اور 2000 کے پیسے ڈرا کر لیے، اور خوف و ہراس الگ ہے۔ یہ وہ سوشل ایشوز ہیں جو عام آدمی فیل کر رہا ہے۔ لہٰذا آج رات کو ہمیں پتہ چلا کہ ایک باپ بیٹے کو پھر کتے نے کاٹا ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اس کے لیے کیا پریونٹیو اقدامات کیے گئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیے گئے، کوئی پتہ نہیں ہے ان کا۔ لہٰذا اس پہ بھی نوٹس لیا، کس نے نوٹس لیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ معزز عدالت کو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ 20 افراد کی جان گئی ہے، اس میں کس کی نااہلی تھی، کس کی رسپانسبلٹی تھی؟ کیا ان سے پوچھا گیا؟ نہیں پوچھا گیا۔ آج بھی میں معزز عدالت سے ریکویسٹ کروں گا، چیف کورٹ سے، سپریم اپیلیٹ کورٹ سے، کہ اس کا نوٹس لے، یہ نہ ہو کہ اگلے سال 40 لوگ کتوں کے کاٹنے سے مر جائیں۔
اتنے خون سستا ہو گیا گلگت بلتستان کے لوگوں کا، یا تو ان کے اسپتالوں میں گھس کے مارا جائے، یا جو ہے ان کو کتوں سے کاٹنے سے جو ہے وہ ان کو جو دنیا سے رخصت ہونا پڑے. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ لہٰذا ان واقعات کے حوالے سے میں میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ وقوع کی حد تک نہیں، اس کے بعد ہم سب کو مل کے ان ایشوز کو فالو بھی کر رہے ہیں تاکہ ان ایشوز کو حل کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو کچھ 4-5 ایشوز جو ہے ہمارے بجٹ کے حوالے سے ہیں. ایک تو سب سے پہلا، پچھلے دفعہ گزشتہ کافی دنوں سے ایک الزام ہماری جماعت پہ لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہمارا بجٹ کم کروایا. دوسرا الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ گواڑی ہائیڈل پروجیکٹ کو انہوں نے پی ایچ ڈی پی سے نکلوایا، تھک کا پروجیکٹ جو ہے وہ پی ایچ ڈی پی سے انہوں نے نکلوایا. وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آپ کو تھوڑی دیر میں وہ خط ہم آپ کو پبلک کریں گے جس کو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، آپ سب تھے اس میں، اس پروجیکٹ کی کرپشن کے حوالے سے. اور اس کے بعد ہم نے وفاق کو ایک خط لکھا تھا، وہ خط پبلک ڈاکومنٹ ہے. آج ہمارا وہ جو عدالت کی پرچی کے ذریعے سے جو بندہ ہمارا ممبر آیا ہے اسمبلی میں، اور اس نے کل اسمبلی میں اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے تحریری طور پہ. اگر ہم عدالت جائیں تو صادق و امین کی شرط جو ہے وہ 62-63 میں وہ پھر گھر جا سکتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس طرف جائیں. انہوں نے ایک جعلی لیٹر بنایا ہمارے سائن کے بغیر، وہ لیٹر اسمبلی میں لے جا کے پیش کیا گیا کہ یہ حفیظ الرحمان نے وفاق کو یہ خط لکھا ہے. اب آپ سے گزارش ہے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پہ آپ سے میں بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا، آپ اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا. یہ منصوبہ تھا جی مسلم لیگ نون کا، نواز شریف صاحب کے دور کا گواڑی کا. PC1 بنا ہوا تھا، فیزیبلٹیز بن رہی تھی، گورنمنٹ چینج ہو گئی، خان صاحب کی گورنمنٹ آ گئی، ان اپروڈ تھا یہ پروجیکٹ، جس میں 8 اور پروجیکٹ تھے ہمارے. عمران خان صاحب نے میری اور ان کی تلخی ہو گئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے ہمارے 8 پروجیکٹ جو ہے وہ PHDP سے نکال دیے. اسد عمر صاحب نے المختصر میں نے بار بار بتائی، موجودہ آرمی چیف جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت DG ISI تھے، انہوں نے ہماری سپورٹ کیا. اور میری اور خان صاحب کی جو ایک تلخی ہو گئی تھی میٹنگ میں، انہوں نے کہا میں مدد کرتا ہوں، میں کروں گا. ان کی مدد اور تعاون سے وہ پروجیکٹ دوبارہ آ گئے. اب جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو یہ آگے جی 2021 میں 20 میں ہی یہ پروجیکٹ واپس PHDP میں آ چکا تھا، گواڑی اور باقی سارے پروجیکٹ. اب ہوتا کیا ہے کہ 2 سال گزرتے ہیں، یہ ٹینڈر نہیں کرتے، کبھی اس سے ڈیل کبھی اس سے ڈیل. اس کے بعد 2022 میں ہمارے ایک وزیر امور کشمیر جو مشیر بنے، اس کے زمانے میں یہ فیڈرل میں ہوتے تھے یہ ٹینڈر، یہ یہاں نہیں ہوتے تھے. اس کا ٹینڈر ہوتا ہے جب وہاں پہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. اس کے بعد اس پروجیکٹ کو دوبارہ زندہ کیا گیا، دوبارہ لایا گیا، ہم سب کی کوشش سے، ہماری پارٹی کی کوشش سے. 16 ارب 32 کروڑ کا اس کا PC1 تھا. یہ 32 کروڑ یعنی 16 ارب کا منصوبہ، اس کی بڈ ہوتی ہے منسٹری کشمیر افیئرس میں، اور اس میں تمام کانٹریکٹرز کو نائل کیا جاتا ہے. سنگل وہ جو صاحب کل اسمبلی میں چیخ رہے تھے، ان کی جو کمپنی ہے اس کو سنگلی ٹیکنیکلی ان کو کوالیفائی کر دیا جاتا ہے. ہم نے تو کوئی پریس کانفرنس اس وقت نہیں کی. جو ایگریوڈ کانٹریکٹرز تھے انہوں نے جو ہے وہ GRC میں گئے کہ بھائی ہمارے سے زیادتی ہوئی. GRC گلگت کا ایک مائناز افسر ہے، اس نے کیا. یہ جو ہمارا سلیمان ولی صاحب کا بیٹا ہے، کیا نام ہے جی اس کا، یاور عباس، وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے. ان کا خاندان شروع سے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے، اور تو چھوڑ دو، زندگی میں کبھی انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. اور وہ نہ کسی کا ووٹر ہے نہ سپورٹر ہے، ایک پروفیشنل آفیسر ہے. اس نے GRC کی، اس نے کرمنل انکوائری کا لکھا کہ اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے، اتنا بڑا بلنڈر. اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے اس کے فیصلے کے خلاف، یاور عباس کے فیصلے کے خلاف PRC میں، پروونشل اپیل پلیٹ فورم میں. انہوں نے اس کو انڈورس کیا کہ یہ ری ٹینڈر کرو، اور یہ غلط ٹینڈر ایک سنگل پارٹی کو دیا گیا ہے. اور جب اس نے دونوں فورم سے یہ ہار گئے، اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے جی چیف کورٹ میں، معزز عدالت میں. میں نے وہ تفصیل سابقہ پریس کانفرنس میں آپ کے سامنے رکھی. معزز عدالت نے صحیح کیا غلط کیا جو بھی تھا، انہوں نے فیصلہ کیا. اس پہ ہم اپنے کمنٹس اس وقت دے چکے ہیں، اور اس پہ ہم آج بھی قائم ہیں. اور اس کے بعد اب چونکہ پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ 2 مہینے کے اندر اندر اپیل کی جائے. ہم نے بار بار چیف سیکرٹری سے، چیف منسٹر سے، سیکرٹری لا سے، SCS سے، سب سے کہا یار آپ ایک غریب آدمی 10 لاکھ کی ڈگری لیتا ہے کورٹ سے، ہائی کورٹ سے،
تو آپ اس کے لیے لازمی سپریم کورٹ جاتے ہیں کہ بھائی اس نے جناب ہمارے گورنمنٹ سے سرکار سے پیسے لینے. قانون یہ ہے کہ 1 روپے کی سرکار کے خلاف ڈگری آ جائے آپ نے اپیلیٹ فورم تک جانا ہے. یہ قانون ہے. انہوں نے یہ لا منسٹر صاحب ہمارے بیٹھے ہیں سابق اورنگزیب صاحب, یعنی ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا. پھر آپ کے سامنے پبلک میں آیا, پریس کانفرنس کی, انہوں نے ڈیلیبریٹلی, یہ سب ملے ہوئے تھے, پورا سسٹم ملا ہوا تھا, کسی کو 30 کروڑ مانے, آئے حلف کریں. یہ موجودہ چیف منسٹر صاحب آئے حلف کریں کتنے کروڑ پہ آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپیل پہ نہیں جائیں گے. اب وہ پروجیکٹ کھولا جاتا ہے, کمال دیکھ لیں, اور الزام ہم پہ دے رہے ہیں. اور ان کا الزام یہ تھا کہ انہوں نے پروجیکٹ کینسل کروایا. میں نے ہسٹری آپ کے سامنے بتائی. جب پروجیکٹ کھولا گیا کورٹ کے آرڈر پہ, سنگل بڈ پہ, ان کا فائنینشیل کھولو, 16 ارب کے عوض جب ان کو پتہ چلا کورٹ کا فیصلہ ہے, سنگل بڈ ہے اور کوئی ہے نہیں, لفافے کھولو, 16 ارب کی بجائے 55 ارب روپے کر دیا اپنی بڈ. اور سکردو میں گھر بھی لے لیا جا کے ہم نے کل کام شروع کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ پاکستان میں یہ ممکن ہے کہ 16 ارب کا پروجیکٹ جو ہے وہ 55 ارب پہ چلا جائے؟ اور ہم نے یہ بات پبلک کی, اور میں آپ کو وہ لیٹر انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کو دے دیتا ہوں جس پہ ہم نے کیا لکھا ہے. اب 16 ارب کا پروجیکٹ 55 ارب پہ ہوا, اپیل نہیں ہوئی. یہاں کون ذمہ دار ہے؟ چیف سیکرٹری صاحب نے وفاق کو بتایا کہ پروونشل گورنمنٹ نے ہمیں اپیل کرنے سے روکا ہے. یہ فورم میں بات کی ہے چیف سیکرٹری نے آگے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر آپ چھوٹے سے چھوٹے کیس پہ آپ اپیلیٹ فورم میں جا کے اپیل کر لیتے ہیں, 16 کی جگہ میں 55 ارب روپے کی بڈ کھولی گئی, تو آپ کا فرض بنتا تھا آ جاتے. جو پرائیویٹ پارٹی ہیں, کانٹریکٹر ہیں, اس کی طرف سے اپیل ہوئی ہے, اور اورنگزیب صاحب ان کے وکیل ہیں, ان کی لا فرم ان کی وکیل ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کتنا بڑا, جی بی کی ہسٹری میں کوئی اتنا بڑا اسکینڈل کوئی سوچ سکتا ہے؟ آپ کے پاس یہ اسکینڈل آپ کے سامنے موجود ہے. ہم نے وفاق کو یہ لکھا تھا اس کی فوری ٹینڈر کیا جائے, اس ٹینڈر کو ریجیکٹ کر کے جلد از جلد. اب اس کا دوسرا سائیڈ افیکٹ آپ دیکھ لیں. یہ الزام ہم پہ دے رہے ہیں نا. یہ ہوا آج سے 8 مہینے پہلے کورٹ نے فیصلہ دے دیا. 8 مہینے پہلے کورٹ نے فیصلہ دے دیا. اب اس کے بعد طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے اکثر سینئر جرنلسٹ اس پروسیجر سے آگاہ ہے. وفاق کا منصوبہ تھا, 16 ارب کا PC1 تھا, 55 ارب کا آ گیا. اب کیا ہے جی, پروونشل جو آپ کی جو GBDWP ہے, چیف منسٹر کی سربراہی میں جو فورم ہے, اس سے پہلے CS کا جو فورم ہے, وہاں پہ یہ جائے گا, وہ اس کو آن کریں گے, اور اس کے بعد یہ بھی GBDWP وفاق کو CDWP کے لیے ریکمینڈ کرے گی کہ یہ پروجیکٹ کی مالیت 16 کی بھئی اب 55 آ گئی ہے, ٹھیکیدار کا ریٹ یہ آ گیا. میں پوچھتا یہ ہوں, اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ یہ حفیظ الرحمان کی وجہ سے یہ پروجیکٹ ختم ہو گئے. آپ کے پاس 8 مہینے تھے, اور وہ جو موصوف کہہ رہے تھے CM صاحب بڑا اچھا آدمی ہے, یہ اچھا کرتا ہے, اس لیے کہ آگے بھی اس کو 2-4 مہینے کچھ نہ کچھ فائدے لینے. اور بھائی وہ اچھا آدمی تھا, اس سے آپ نے GBDWP کا فورم کیوں نہیں کروایا؟ کیوں نہیں ریکمینڈ کروایا اپنا پروجیکٹ؟ ریکمینڈ کرواتے ہیں نا, وفاق میں بھجوا دیتے. بھیجا ہی نہیں GB گورنمنٹ نے, اس لیے کہ جس چیف سیکرٹری کو, جس SCS کو کہا گیا اس کا فورم کی میٹنگ کریں, آگے بھیج دیں, انہوں نے کہا جی ہم نے وفاق میں جا کے جواب بھی دینا ہے. ادھر CDWP ہے, پری CDWP ہے, ایکنک ہے. لہذا یہ بات ازر من الشمس ہے. ان کی پلاننگ یہ تھی کہ یہاں پہ ہم مل بیٹھ کے جو ہے وہ 16 کا پروجیکٹ 55 ارب پہ لے جا کے 50-50 کروڑ روپے انہوں نے بانٹے تھے آپس میں. اب میں حیران اس بات پہ ہوں, ہمارے جو صوبائی صدر ہے پیپلز پارٹی کا, میں اس پہ حیران ہوں. او بھائی آپ آئے نا, پبلکلی بات کریں اس موضوع پہ, بیٹھے کسی فورم میں, اس کو بھی بلائیں, مجھے بھی بلائیں, آپ آ جائیں. یہ کس دور میں بات ہوئی تھی؟ آپ اسمبلیوں میں بیٹھے, وہاں بیٹھ کے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اور ہمارے چند ساتھی بھی وہاں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس لیے کہ جناب ان کا مفاد پورا ہو رہا ہے, اور وہ عوام کو جواب دیں. کل پتہ چلے گا کہ وہ جھوٹ کو جس طرح سے دفاع کر رہے ہیں. لہذا یہ جو منصوبہ ہے, GB گورنمنٹ نے جو ریوائز کاسٹ تھی سبمٹ ہی نہیں کی فیڈرل گورنمنٹ میں. سبمٹ کرتے نا. ہم نے اگر یہ لیٹر جمیل صاحب نے کو اسمبلی میں کل پیش کیا ہے, وہ پبلک کرے, اگر وہ صحیح ہے اور پروف ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اگر وہ غلط ہے, جعل سازی ہے, اور میں نے ایسا کوئی لفظ وفاق کو نہیں کہا کہ آپ GB کا کوئی منصوبہ کاٹ دیں, میری ایک تحریر پروف کر دیں تو میں سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. نہیں تو وہ تیار ہو جائے نا.
صرف جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کی سیاست کا ٹوٹل مقصد اتنا تھا, آپ کے سیاست کا ٹوٹل ممبری کا یہی مقصد تھا کہ آ کے 16 ارب کا منصوبہ. پھر وہ موصول صاحب جناب چونکہ انہوں نے حلقے میں پھر کے کہا تھا میرے ساتھ پاس 1 سال کی ADP ہے تو لہٰذا میں آپ کو بھرپور اسکیمیں دوں گا. اوپر سے جو ہے وہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ 1 روپے کی نئی اسکیم ایڈ نہیں ہوگی, تو اب اس بیچارے کی کوئی اسکیم نہیں, اس میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں. غصہ اپنے لوگوں پہ اتارو جنہوں نے تمہیں اسکیم بھی نہیں دی اور خالی رکھا ہے. اب آپ کے آگے چونکہ آ رہا ہے, مختصر بات یہ کہ محرم الحرام ہے. اس دوران اس سے پہلے 2 بڑے جو انٹرنیشنل واقعات ہوئے الحمدللہ, جس میں انڈیا اور پاکستان کے جو جنگ تھی, پاکستان کو اللہ پاک نے سرخرو کیا. آج پوری دنیا میں پاکستان کی ایک رسپیکٹ بڑھی ہے. ہم اپنے افواج کو, اپنی ایئر فورس کو اور اپنے تمام جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, آرمی چیف صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو. اس کے علاوہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ گئی جس سے خطرہ تھا عالمی جنگ تیسری چھڑے گی. الحمدللہ ہماری آج پاکستان میں جو حکومت ہے اس نے ایران کے ساتھ بھرپور کوآرڈینیشن کیا. الحمدللہ ہماری حکومت نے جتنا ہو سکتا تھا, ایران آج پاکستان کا مشکور بھی ہے اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیے. ہم سلام پیش کرتے ہیں ایرانی قوم کو, انہوں نے اسرائیلیوں کو وہ سبق یاد کروایا. آج تک اسرائیل ان فورسز سے لڑ رہا تھا جو پروکسیز تھی, جو کمپلیٹ کوئی ملٹری نہیں ہوتی تھی کوئی گورنمنٹ کی, جہادی گروپ تھے, وہ ان سے لڑ رہے تھے. پہلی دفعہ اس کے کسی قوم سے, کسی کنونشنل آرمی سے جو ہے وہ مقابلہ ہوا, اللہ نے ان کو شکست فاش دی ہے. اور اگر یہ جنگ چھڑ جاتی تو شاید اسرائیل کا دنیا سے نقشہ مٹ سکتا تھا. تو ہم اپنی پوری GB کے عوام کی طرف سے اپنے ایرانی قیادت کو سلام و سلوٹ پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اور ایران ماضی میں جو غلط فہمیاں تھیں وہ ختم ہونی چاہیے. دونوں ملکوں میں ہم نے انڈیا سے جنگ لڑی, ایران نے وہ کہ ہمارا بھرپور ساتھ تو نہیں دیا لیکن ہمارے خلاف انڈیا کے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہوا. لیکن آج ہماری حکومت نے بھرپور طور پر اسرائیل کے مقابلے میں ایران کے ساتھ سپورٹ کیا, جس پہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اپنی لیڈرشپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی بجلی اور پانی. بجٹ کے حوالے سے چند چیزیں مختصر آپ کے سامنے عرض کر دیں, چونکہ اس کی ایک پریس کانفرنس آفٹر محرم ابھی بھی یہ بجٹ پہ بحث چل رہی ہے. ہم حیران یہ ہیں کہ اگر یہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. اول تو 90% جو وہاں پہ بیٹھے ہیں ممبران, انہوں نے اپنے مینڈیٹ کو ریورٹ کیا ہوا ہے. PTI کے ٹکٹ پہ جیت کے لوٹے بنے ہوئے ہیں, یہ سارے اقتدار کے خاطر لوٹے بنے ہوئے ہیں. ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. ان کے پاس مینڈیٹ ہوتا, عوام کا رابطہ ہوتا, تو آپ کے بجٹ بنانے سے پہلے یا اسمبلی میں جانے سے پہلے ساری قوم سڑکوں پہ ہوتی, پولیس سڑکوں پہ, ریسکیو سڑکوں پہ, PWD سڑکوں پہ, کوئی ادارہ نہیں بچا, ہیلتھ سڑکوں پہ, سارے سڑکوں پہ. اگر آپ عوام کے نمائندے ہوتے تو آپ ان کے ساتھ قبل اس وقت ہی انگیج کرتے, اور ان کو سڑکوں پہ آنے کی کیا ضرورت تھی. آج دھرنے اسمبلی میں سے زبردستی آپ سے چیزیں ٹھیک کروائی جا رہی ہیں, لوگ خود نکل کے آ رہے ہیں. اگر آپ نمائندے ہوتے تو یہ ضرورت نہیں تھی. اب یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کی ADP میں ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسکیمیں جو ہے وہ ختم کروائی. کوئی نئی اسکیم ایڈ نہیں ہوئی, اس لیے کہ تھرو فارورڈ 110 ارب تک پہنچا ہے. یہ عام آدمی کو آپ بھی سمجھائیں تھرو فارورڈ کیا ہوتا ہے. 110 ارب یعنی 110 ارب, اب آپ کا اینول ڈیولپمنٹ ہے 20 ارب. تو اگلے 6 سال تک آپ کوئی نئی اسکیم لائیں گے بغیر بھی آپ کوئی نئی اسکیم نہیں لا سکتے, آپ انہی اسکیموں کو چلائیں گے. اب جو ان کو یہ کہا گیا فیڈرل کی طرف سے نئی اسکیمیں نہیں آنی چاہیے, ان کے مفاد میں کہا گیا. آگے اسکیمیں کن کی, انہی کی ہیں جس پہ عمل درآمد ہوگا. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑا بلنڈر ہوا, نمبروں کو کہا کہ آپ کی اسکیمیں نہیں ہیں. اب ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے تانگیر میں ایک 80 کروڑ روپے کا, 80 کروڑ ہے, 80 کروڑ ہے یا 98 کروڑ روپے کی لنک روڈ کی ایک اسکیم رکھی. آج سے 1 سال پہلے ہمارے گلگت کے یا 4 بریجز عدالت کے فیصلے کے بعد جو ہے ان کے فورم میں پڑے ہوئے تھے CM کے پاس. اس نے شرط رکھی, CS کے پاس ہم جاتے تھے تو وہ کہتا تھا میں نے اپروو کر کے CM کو بھیجا ہے. CM کے آفس سے پیغام ملتا تھا جب تک میرے حلقے کے تانگیر کے 86 کروڑ کی لنک روڈ کی اسکیم CS اپروو کر کے نہیں دیتا ہے تب تک میں کوئی فارم نہیں کروں گا. اور اس کا ٹھیکہ بھی مجھے ملنا چاہیے اور اس کا روڈ بھی جو ہے اس کا جو ہے وہ اسکیم بھی اپروو ہونی چاہیے. مجبور ہو کے چیف سیکرٹری نے اس کو مجبور کر دیا اور اس نے جو ہے وہ اپروو کیا. اب وہ کیا ہے,
اس میں 70 کروڑ روپے لینڈ کمپنسیشن ہے. اور 1 مہینہ پہلے انہوں نے وہاں ایسی ڈی سی کے کان مروڑ کے ریٹ دگنے کروا دیے, ریٹ دگنے کروا دیے. اب 70 کروڑ روپے تانگیر میں, تانگیر ہائی وے کے لیے نہیں ہے, یہ 70 کروڑ روپے تانگیر چھوٹا سا ہمارا ٹاؤن ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ 3 کلومیٹر آپ سڑک بنا لیں تو سب کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. اب یہ سڑک ادھر سے لے جائیں گے ایسے, وہاں سے واپس لائیں گے, پھر ایسے کریں گے, ایسا کریں گے, اس میں 70 کروڑ کا لینڈ کمپنسیشن ہے. یہ تو ماشاءاللہ آپ نے کر دیا ہے. اس گلگت سٹی جو صوبے کا کیپٹل ہے, 100 روپے ملتے ہیں وفاق سے, تو 40 روپے صوبائی حکومت کے ثوابدید ہے, 60 روپیہ آپ نے آبادی وائز تقسیم کرنا ہے, 60 روپے آبادی وائز. گلگت سٹی کی جو کیپٹل کی آبادی ہے وہ تقریباً 4 لاکھ سیٹلر ملا کے ہے, تو آپ کے پاس ہر سال بجٹ میں سے 2.5 ارب روپے اس سٹی پہ لگنا چاہیے. 21, 22, 23, 24, 25 12 ارب 55 کروڑ روپے شیئر کا رائٹ بنتا تھا, رائٹ. 55 کروڑ کی سکیم ہے, تو آپ میں سے کسی نے یہاں کوئی 55 کروڑ کی سکیم دیکھی ہے تو بتاؤ. پورے صوبے کے کیپٹل میں نہیں ہے. جس ون کرتے ہو آپ صوبے کے کیپٹل کو, ایک واٹر سپلائی کی سکیم نہیں ہے, ایک سنگل. آبادی 2.5 لاکھ سے شہر کی 4 لاکھ پہنچ گئی. اب جو توقع کی جا رہی ہے, اعداد شمار بتایا جا رہے ہیں 2032-33 تک گلگت سٹی کی آبادی جو ہے 8 سے 9 لاکھ ہو جائے گی. جب 8 سے 9 لاکھ ہو جائے گی تو آپ کے پاس آپ کے پاس یہاں پہ 1 میگا واٹ بجلی ایڈ نہیں کی, ایک واٹر سپلائی کا نیا سورس پیدا نہیں کیا. ہم ایک 70 کروڑ کی سکیم چھوڑ کے گئے تھے گلگت کے لیے, آپ نے گریٹر واٹر سپلائی کی ایک مزید پائپ لائن, وہ سکیم آپ نے جو ہے وہ 5 سال میں 1 روپے کا امپلیمنٹ نہیں کیا. اب بجلی کی حالت یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ 8 سے 6 گھنٹے گلگت ٹاؤن کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہم نے کل بھی یہ بات کہی, اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ گلگت کے تمام جتنے پاور ہاؤسز ہیں اس کو ایک گرڈ پہ لاتے, جس کا منصوبہ ہم نومل کو, نلتر کو, دنیور کو, جلال آباد کو گرڈ میں لا کے گئے تھے. کرگا کو لانا تھا گرڈ پہ, اور باقی جتنے پروجیکٹ ہیں ان کو گرڈ سے لنک کرنا تھا. اب ماشاءاللہ آپ نے کوئی ایک پروجیکٹ گرڈ سے لنک نہیں کیا. کرگا میں ہم نے 6 میگا واٹ بنایا, منصوبہ تیار ہوا, چل رہا ہے, لیکن وہ گرڈ سے لنک نہیں ہے. اب گلگت سٹی میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, مضافات میں نہیں ہے. ہمارے وہ دشمن نہیں ہیں مضافات والے, ہمارے بھائی ہیں. ہم سمجھتے ہیں اگر یہ ساری بجلی ایک گرڈ میں آتی, یکساں لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے تھی سب کے لیے. اب سیکٹری نے دباؤ ڈالا ایکسین پہ کہ آپ نے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول ایشو نہیں کرنا ہے. چیف سیکرٹری صاحب کو بتایا گیا شہر میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. کوئی شیڈول آیا آپ لوگوں کو؟ 8 سے 6 گھنٹے شیڈنگ ہو رہی ہے نا, آپ سب دیکھ رہے ہیں نا, میڈیا کے دوست بتائیں, ہم تو شاید سیاسی بات کریں. 6 سے 8 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہے اور اس کے شیڈول نہیں ہے. اس سے بڑی بیڈ گورننس کیا ہوگی؟ پیچھے جو عملہ ہے اس کو کوٹ رہے ہیں لوگ جا کے. سروے جو آپ کے جو کمپلین آفیسز ہیں وہاں محلے کے لوگ جاتے ہیں اور آپ کے عام نیچے عملے کو مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کہہ رہی لوڈ شیڈنگ نہیں, تم کس بات پہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہو؟ سیکرٹری صرف اپنی پی آر دبانے کے لیے, بچانے کے لیے چیف سیکرٹری کو کہہ رہا ہے کہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, اور نیچے ایک سینو کو کہہ رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا آپ نے کسی قسم کا وہ فارمولا نہیں نکالنا. افسوس کی بات ہے یار, اس حد تک آپ لوگ گر چکے ہیں. ہاں آپ کے پاس نہیں ہے بجلی تو بتاؤ, آپ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ باقاعدہ اعلان کر دو, بھائی یہ مجبوری ہے, یہ مجبوری ہے. آپ کو اس ٹائم بجلی نہیں ملے گی, اس ٹائم ملے گی, تاکہ لوگ اسی حساب سے اپنی پلاننگ کریں. یہ حالت آپ نے کر دی ہے. اور اس کے علاوہ آپ چلے جاتے ہیں, آپ دیکھ لیں نان ڈیولپمنٹ بجٹ آپ کا پہنچ چکا ہے 82 ارب روپے پہ, 88 ارب پہ. ہماری جب گورنمنٹ تھی 2020 تک تو یہ تھا 37 سے 38 بلین کے درمیان ٹوٹل نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. اب وہ پہنچ گئے 88 ارب پہ. ہاں جی ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں تنخواہیں بڑھ گئی, ٹی اے ڈی اے بڑھے. ہم پوری گورنمنٹ چلا رہے تھے 5 ارب روپے سے, تنخواہوں کے علاوہ, تنخواہ کے علاوہ ہمارے پاس بچتے تھے 5 ارب روپے. ان کے لیے 30 ارب روپے تنخواہوں کے علاوہ, 58 ارب روپے ان کی تنخواہیں ہیں. باقی بچ گیا آپ کا 28 ارب روپیہ ان کے پاس گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے.
اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے غیر ترقیاتی بجٹ جس سے ڈائریکٹلی بیوروکریٹس کا، ان کے گھروں کا، ان کی فیملیز کا اور وزراء کا، ممبروں کا، گورنمنٹ کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا، ادھر تو آپ نے اس کو انکریز کروایا 200% 4 سالوں میں۔ جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا ہم نے 19 ارب پہ چھوڑا تھا، اس وقت سیمنٹ کی بوری تھی 450 روپے کی، آج سیمنٹ کی بوری ہے 1800 روپے کی یا 1600 روپے، ایسا ہی نا جی۔ اب آپ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، آپ جہاں ترقیاتی بجٹ بڑھوا سکتے ہیں جا کے وفاق سے غیر ترقیاتی بجٹ اپنی مراد بڑھوا سکتے ہیں، تو یہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے ہمارے حساب سے آج یہ 40 ارب ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہیں گے جی آپ کی گورنمنٹ ہے، تو ہماری گورنمنٹ تھی تو اس کے سامنے آپ چلے جاتے، یہ ترقیاتی بجٹ غیر ترقیاتی کم کرو، ترقیاتی بجٹ بڑھاؤ۔ یہ 28 ارب روپے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے رکھنے کی وجہ آپ 10 ارب رکھتے، 20 ارب ڈال دیتے آپ ڈیولپمنٹ اس میں، وہ تو نہیں کیا۔ اب اس کے اندر ایک سے ایک ایسا چیزیں ڈال دی گئی ہیں، شاید اس حکومت سے ہم کیا پوچھیں گے؟ وزراء کہتے ہیں بجٹ ہم نے نہیں بنایا، ممبران کہتے ہیں ہم نے نہیں بنایا۔ تو بھائی جب آپ خود اون کرتے ہو کہ یہ بجٹ ہم نے نہیں بنایا، ہم سے نہیں پوچھا گیا، تو ان کا پلان یہ تھا کہ میں حیران ہوں اپوزیشن کے، جو نام نہاد اپوزیشن ہے یہاں پہ، سب سے بڑی فرینڈلی اپوزیشن، گالیاں 2-4 دے دیتے ہیں، تقریریں کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی ایک کٹ موشن نہیں ہے۔ اپوزیشن کا کام یہ تھا کہ اس بجٹ کے اندر بیٹھ کے غیر ضروری چیزوں کی نشاندہی کرتے اور جائز چیزیں جو قوم کو ضرورت ہے، ریفارم کی ضرورت ہے، ان کا پرپوزل لاتے، نہیں ہے۔ وہ ان کے لیے کیوں؟ ان کا فوکس کیا تھا؟ ہمیں ڈیولپمنٹ سکیمیں نہیں ملی، یعنی ٹوٹل اسمبلی ممبران کا فوکس اپنے حلقے میں اپنے چند لوگوں کے لیے چند سکیمیں حاصل کرنا۔ باقی آپ کا جو 88 ارب روپے کی پلاننگ ہے، اس کے لیے نہ آپ سجیشن دے رہے ہیں، نہ آپ تجاویز دے رہے ہیں، نہ آپ جا کے پوچھ رہے ہیں، نہ آپ ان سے معلومات لے رہے ہیں، نہ قوم کو بتا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری توجہ اپنے حلقے میں 8-10 کروڑ روپے لے کے اس کو کسی ٹھیکیدار کو آگے دے کے آپ نے اسے